ملک بیت المال نال ملک دے اندر ترقی دے حالات پیدا ہونے، اس واسطے او ٹیکس جڑا حکومت مقرر کرے او دیونا چاہیدہ ہے، او دوتے پردہ نہیں پاونا چاہیدہ۔ جاگ دے پہ ہو مغیرہ بن شعبہ نے میرے ہوتے ٹیکس زیادہ لائے، امیر المومنین فرماون لگے او ابو لولو مجوسی ایرانی تو کم کے کر دیں؟ آکھے میں لوہے دا کم بھی کر دا، میں پتھر دا کم بھی کر دا، سناریاں دا کم بھی میں کر دا، تے میں چکیاں بھی بنا دا۔ امیر المومنین نے فرمایا او ابو لولو جڑے تو کم مینوں دسے نہیں، نہ کم دے مطابق جڑا تیرے مالک نے تیرے تے ٹیکس لایا ہے اجے بھی تھوڑا ہے، پورا ٹیکس کوئی نہیں، جے زیادہ نہیں دے سکدا تا ایہو جڑا مقرر ہے کم از کم اے دیتی رکھ، اس چوجے میں ایک 4 آنے تے درم بھی گھٹا دیواں تا انصاف دے خلاف ہے، عدل دے خلاف ہے۔ میں امیر المومنین آپ تا گھاٹے برداشت کر سکدا، لیکن اسلام نے جڑا عدل سکھایا ہے او دے خلاف میں نہیں کر سکدا۔ امیر المومنین نے جڑے ویلے انصاف دی گل کیتی ہے تے ایرانی نو کوڑی لگی ہے، سچی گل جداں کرسو کہ لگ سی، توجہ ہے سچی گل ہمیشہ کوڑی لگ دی ہے، وڈے وڈے صوفیاں نو لگ دی ہے، وڈے وڈے ملونٹیاں نو بھی لگ دی ہے، تے وڈے وڈے پیراں نو بھی لگ دی ہے۔ میں پرسوں ایک جنازہ پڑھاون گیا تے جس بندے دی والدہ فوت ہوئی ہے اس آکھے تساں جنازہ پڑھاونا ہے، تے جڑے محلے والے نو نہ کہ نا اسے نو نہیں بلاونا، کیوں؟ اس آکھے تہاڈی ماں ماری ہے، کیوں نہیں بلاونا؟ آکھے بادشاہ جڑیاں گلاں کردا توبہ 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 توبہ، او ساڈے وارے وچ ساڈا جنازہ او دے پیچھے ساڈی نماز نہیں ہوندی، او تا بادشاہ موت تو علاوہ تا کسے شے دا نا ہی نہیں لیندا۔ توجہ ہے تے جیڑی جگہ تے کھلونا ہے جنازے گاہ وچ اوتھے گل ہی موت والی ہے، او ساکے تساں حیات والے ہو او ممات والے، اج موقع ممات دا حیات دا کوئی نہیں، اس واسطے اوہی جنازہ پڑھے جیڑا موت دا قائل ہوئے، اوہی جنازہ پڑھاوے جیڑا موت دا قائل ہوئے۔ منجی اگے رکھ کے اتے کفن پا کے واتی آ کے جیندا پیا، ایہو جے ملون دی ضرورت ہی کوئی نہیں جنازہ پڑھاون دی۔ توجہ ہے میت اگے رکھ کے آکھے اللہ مغفر لے حینا، اگے کے آکسی بت میت آکسی تے جنازہ میرے پیچھے کیوں نہیں ہوندا؟ او میت اپنے منہ نال آپ آکھے آئی پھر وچ رولا کیوں پایا ہی؟ آکھے نہیں او فتنے باز ہے، جیڑے فتنے تو پتر تو ڈردا ہے وہ فتنے دا اقرار کردا پیا ہے۔ اللہ مغفر لے حینا و میتنا، اللہ ساڈے زندیاں نو بھی بخش، تے جیڑا اے زندہ کفن پائی پیا ہے، زندے کفن پاندن، زندے قبراں دفن ہوندن، بولو ول فتنہ انہا پایا ہے کہ میں پایا ہے؟ فتنہ جنہ دے طرفوں پہ ہے وہ اپنے گل آپ پاویں نا، متھے ساڑے نہ لاویں، اساں تا گل کیتی سچی، لگ گئی کوڑی۔ امیر المومنین آدن تیرے ہوتے ٹیکس بالکل مناسب لگا پہ ہے۔ امیر المومنین فرماندن چلو تیری غربت دا علاج میں کرداں، سانو ایک چکی بنا دے جیڑی میں بیت المال چ رکھاں تے تمام مسلمان اس تو فائدہ اٹھاویں، او چکی بنا جیڑی عام قیمت تو بازار چ لیندا ہے میں تینوں ڈبل دے ساں، تاکہ تیرا کم بھی چل ونجے تیرا گزارا بھی تھی ونجے۔ لیکن اونوں اندروں لگی ہوئی ہے گولی،
سچ سن کے وچوں اگ پئی بلدی ہے آکھن لگا امیر المومنین چکی بنواونی ہے تول ایہو جے بنا دے سا جڑی چکی مشرق تو لے کے مغرب تو نہیں مشہور ہونی ہے شمال تو لے کے جنوب تونی جیسے چکی دے تذکرے ہونے شہرت ہی شہرت ہونی ہے امیر المومنین سن کے ہس پین آکھن لگن ساتھیو اے غلام مینو قتل دی دھمکی پیا دیندا ہے ساتھی اٹھے نے انج بازو کنج کے پکڑن لگے آکھن حضرت ہونے پکڑ کے بدلہ لیندے امیر المومنین فرماونے عدل دے خلاف ہے عدل دے خلاف ہے عدل دا تقاضا کوئی نہیں کہ جرم بندہ بعد اج کرے تے سزا پہلے دیتی ونجے چھوڑ دیو انہوں چھوڑ دیو اپنے حال دے اندر انہوں چھوڑ دیتا نے او ظالم گھر دے اندر گئی ہیں اس ون کے 2 دھاری تلوار خریدی ہے 2 موالی تلوار خرید کے زہر خریدی ہے اس زہر دے اندر انہوں بجھان چھوڑے ایسی وقت منصوبہ بنایا سی امیر المومنین نو قتل کرن دا وقت امیر المومنین دی عادت ہون دی توجہ ہے اللہ اکبر کبیر اے امیر المومنین دی دعا پوری ہون دے اسباب بن دے پہ چونکہ اللہ کو منگی اس کے موت ہوئے شہادت علی تے موت ہوئے نبی دے شہر وچ اللہ اکبر بھائی تسا تھکتا نہیں گئے جی تسا جاگ دے پہو تو پھر میں گل شروع کروں آنکھوں نے سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیں ایک رات جمعہ دا دن نے اگر رات آئیے میں ستا اس رات دی خواب دے اندر محمد پاک نال ملاقات ہو گئی نال صدیق اکبر بھی موجود ہیں جڑے ویلے انہاں نال ملاقات ہوندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو امیر المومنین آدھے یا رسول اللہ میری حکومت بہت پھیل گئی ہے علاقہ بڑا وسیع ہو گیا ہے جسے میرا کمزور ہو گیا میں بوڑھا ہو گیا اونج کنٹرول نہیں کر سکدا جویں جوانی دے اندر کنٹرول ہوندا ہے جویں جوانی دے اندر میں حق ادا کر رہا میں انج بڑھاپے دی وجہ نال کمزوری دی وجہ نال وجود وچ نکاہت آ گئی ہے کمزوری آ گئی ہے اونج میں معاملہ حکومت دا پورا نبھا نہیں سکدا یا رسول اللہ میرا دل لے کے ہن میں تواڈے کول آونا چاہندا میں توڑے کول آونا چاہتا امیر المومنین فرمان دین اس ملاقات وچ میں نبی کریم دے اگے سوال پا چھوڑیا آنکھ کھل گئی امیر المومنین اٹھے نے صبح دی نماز آپ پڑھان دے ہوندے ہیں امیر المومنین جڑے ہوندے نو نماز تے ساڈے امیر المومنین جڑے ہوندے پڑھ دے کے نماز آندھی کوئی نہیں انہاں نو جنازے تے کھڑا کر دیو جنازے دا پتہ کوئی نہیں جے انہاں کو لو حلف لاؤ لکھے ہوئے لفظ نہیں پڑھ سکتے توجہ ہے بہت بڑا علمی ہے ساڑھے ملک دے اندر حکمران ساڑھے سر تے او بیٹھے ہیں جنہاں نو نماز فرض دا پتہ کوئی نہیں پڑھنی تا دور دی گل ہے نماز کے اندر جو کچھ پڑھنا ہے اس دا پتہ کوئی نہیں ابتدا کتھوں ہونی ہے انتہا کتھے ہونی ہے ستے پہو کے جاگ دے پہو قرآن دیا سورتاں دا نام لو نہ کہ سورت اخلاص سنا تے کلمہ شہادت سنانا شروع کر دینے کلمہ شہادت کو سنا تے سورت اخلاص شروع کر دینے ہن اتھے کے آگ سکتا ہے بندہ امیر المومنین آپ نماز واسطے اٹھ دین انہاں دی عادت ہی جلدی اٹھ دے ان درہ نال لے کے ویندے ان تے جلدی اندھیرے ویلے مسجد وچ پہنچ دے ان اندھیرے وچ نماز شروع کر دے ان تے روشنی وچ ختم کر دے ان امیر المومنین جڑے ویلے ون کے نماز واسطے مسجد دے اندر داخل ہوئے نے اندھیرے دے اندر 17 صفاں بڑھیں کتنی 17 صفاں بڑھیاں نے امیر المومنین نے صفاں سدھیاں کرائیاں نے امیر المومنین
صفاں سدھیاں کرا کے 17 صفاں نو بالکل سیدھا کر چھوڑیا نے آپ مصلی تے کھلو گئے اندھیرے دی وجہ دے نال او ابو لولو فیروز مجوسی اس اندھیرے دے اندر محراب دے اندر چھپیا ہویا ہے پتہ ہی کوئی نہیں کسے نو اندھیرے دی اوٹ لے کے تے تلوار دو دھاری زہر چ بجھی ہوئی او دے کولے تے میرا آپ چھپیا پہ امیر المومنین فرماندن میں نماز شروع کر دیتی ہے جڑے ویلے قرات شروع ہو گئی ہے اس ظالم نے اٹھ کے میرے اوتے پے در پے 3 حملے کیتے جے دے نال میرے پیٹ دیاں رگاں کٹی گئیاں میرا زمین دے اوتے بے ہوش ہو کے تے گر گیا اس ظالم نے نکلن دی کوشش کیتی ہے پہلی صف کراس کیتی تے صف سیسا پلائی ہے موڈھے نال موڈھا جڑے موڈھے نال تا نبی کریم نے فرمایا صف وچ فاصلہ نہ پایا کرو جے صف دے اندر گئے پا گیا تا شیطان وچ گھس وجنا ہے او سا کے تہاڈی نماز برباد کر دیونی ہے تہاڈی نماز برباد کر دیونی ہے صفاں سیدھیاں ہونیاں چاہیے تے بالکل مل کے کھلونا چاہیے کسے نو وچ گھسن دی گنجائش نہ ہوئے امیر المومنین نو قتل کر کے حملہ کر کے تے جڑے ویلے پیچھا نکلے جیڑی صف وچ نکلے بڑی مشکل نال نکلے مگر ایک بندہ مار کے انہوں زخمی کیتا ہے او زمین تے ڈھٹا ہے تا اگلی صف وچ گئی ہیں اتنی دیر دے اندر امیر المومنین نے عبد الرحمن بن عوف نو اشارہ کیتا کہ نماز پوری کرا انہاں 2 رکعتاں چھوٹیاں سورتاں پڑھ کے تے پوریاں کرا دیتیاں اتنی دیر وچ قاتل آخری صف وچ پہنچ گیا ہے 17 بندیاں نو زخمی کیتا ہے 9 موقع تے شہید ہو گئے باقی زخمی ہو گئے آخری صف تے پہنچے تے سلام پھر گئے ایک صحابی کو موٹی چادر ہے اس دے اتے سٹ کے او دے اتے ڈھے پہ ہے جنہوں ونجن نہیں دیتا اتھے ہی پکڑے آگے گرفتار ہو گئے جس لئے ابو لولو فیروز مجوسی نے ویکھیا جو میرے نسن دی گنجائش کوئی نہیں صحابہ میرے اتے آ گئے ہن اس نے اسے چادر دے اندر جڑا تلوار زہر نال بجھی ہوئی ہے جڑی امیر المومنین تے حملہ کیتا ہی آکھن لگا جے میں زندہ گرفتار ہو گیا تا ایران دی سازش بے نقاب ہو ونجنی ہے یہ سازش بڑی اتھوں آئی چونکہ امیر المومنین نے ایران نو فتح کیتا آئی ایران ہوئے جس نے نبی دا خط پھاڑے آئی نبی دا خط پھاڑے آئی ایران ہوئے جس امیر المومنین دے خلاف قتل دی سازش کیتی ہے ایران اسلام دے خلاف کئی سازشاں دے اندر ملوث ہیں ایران ہوئے جے دے اندر عبداللہ بن سبا یہودی پیدا ہویا آئی اس یہودی نے اسلام تے مسلمانہ دے درمیان تقسیم پیدا کر دیتی تفرقے بازی فرقے بازی تے ٹولے بنا دیتے مسلمانہ دے او ایران ہے اس ایران دے وچوں مجوسی آون والا جڑے ویلے اس ویکھیا جو میری سازش بے نقاب ہوندی ہے اس نے کیا کیتا ہے اسے خنجر دے نال اپنے پیٹ وچ مار کے تے خودکشی کر لئی ہے عمر دے قاتل نے بولو اپنی چھری ہے اپنا ہاتھ ہے اپنا سر ہے اپنا متھے تے اپنا سینہ تے اپنا وجود ہے کٹی ویندا ہے پھاٹی ویندا ہے تے پھاڑی ویندا ہے تے چیری ویندا ہے تے خوشی نال آدا ہے اس تو وڈی عبادت ہی کوئی نہیں تے نبی کریم فرماندے جڑا بندہ خودکشی کر کے مر ونجے حرام دی موت ہے تے جڑا بندہ جیویں خودکشی کر کے مرسی اسے حال جہنم دے اندر سزا ہوا ملدی راسی جے چھریاں مار کے مرے جہنم میں اپنے آپ نو چھریاں مریندا راسی زہر پی کے موئے اپنے آپ نو زہر دے کے تے ماردا راسی ہمیشہ جہنم میں ہوا سزا مل سی تے ابدی جہنمی ہے ابدی امیر المومنین جڑے ویلے تڑپ دے پین مسلے دے ہوتے صحابہ نے نماز تو فارغ ہو کے امیر المومنین نو اٹھائے سیدھا گھر لے گئے جڑے ویلے ہوش آئے سب تو پہلے پوچھ دین السلام
او لوگو نماز دا ٹائم ہے یا ختم ہو گئے؟ امیر المومنین جے نماز دا ٹائم باقی ہے آکھے وال پچھا ہٹ ونجو مینوں نماز پڑھن دیو، آکھے خون نال لت پتو ہر پاسو خون دے فوارے پہ نکل دین۔ امیر المومنین فرمان دین یار ہٹ ونجو، انہیں خون جہاد جی ساڑا نکل دا راندائیں تے نماز ہی نال نال پڑھ دے راندے آسے، مینو نماز پڑھن دیو۔ جلدی جلدی تیمم کی تنے تے نال نماز 2 رکعت فرض ادا کر کے زمین تے ڈھائے پین بے ہوش ہو گئے نے۔ وقت جڑے ویلے ہوش آندے اپنے بیٹے عبداللہ نو بلان دین، بلا کے آندے نے او عبداللہ اے دساویاں میرا قاتل کون ہے؟ کوئی کلمہ پڑھن والا تا میرے قتل وچ ملوث کوئی نہیں، کوئی مسلمان تا ملوث کوئی نہیں۔ آکھے بابا تواڈے قتل دے اندر ایرانی مجوسی ابو لولو کنیت فیروز او دا نام ہے، مجوسی او دا مذہب اگ دی پوجا کرن والا، او کافر جس نے تواڈے تے حملہ کیتا ہے۔ امیر المومنین فرماندے فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، یہ کافر دے ہتھوں میرے تے حملہ ہوئے او لوگو مینوں رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ او کنجی آکھے میں ستا می رات نو مینو خواب آئی ایک مرغے جڑا مینو آ کے چنجا ماردا پہ، اس طرح چنجا ماریا نے تے جدوں صبح سویرے میں اٹھیا اس ٹائم مینو یقین ہو گیا کہ میری موت قریب آ گئی، میری موت اسی طرح اس طرح واری خنجر دا حملہ کیتا ہے جی میں خواب دے اندر مرغے نے 3 چنجا ماریاں، اسی طرح مجوسی ایرانی کافر نے مینوں 3 تلوارا ماریاں نے تے حملہ کیتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے اگلی گل لے وے عبداللہ چلے آواں سیدھا میری اماں عائشہ کول، ہن زندگی دا پتہ کوئی نہیں، موت مینوں بہت قریب نظر آ رہی ہے۔ جا عبداللہ اما عائشہ نو آ کے ایک میری خواہش ہے او پوری کر دیو۔ جدو جاویں اما کول تا انج نہ آکھی امیر المومنین نے بھیجا ہے، اما نو آکھی تواڈا غلام عمر بھیجا ہے مینوں۔ اچھا ادب دیکھو ماں دا۔ حضرت عبداللہ نے ون کے دروازہ کھٹکایا اما عائشہ دا، اما عائشہ نے پوچھا کون؟ آکے غلام ابن غلام، میں بھی غلام ہاں تواڈا تے میرا بابا عمر بھی تواڈا غلام ہے، میرے بابے تے حملہ ہو گیا ہے، مینوں نہ بھیجا ہے کہ میرا بابا پیاندا ہے، میری خواہش ہے کہ میں دفن ہوواں محمد دے قدماں وچ، دفن ہوواں نبی دے روضے دے اندر۔ اجازت تواڈی ہووے جو مالک حجرے دی تساں آپ تا کم بن سکدا ہے ورنہ کوئی نہ۔ اما رو کے آنسو گرا کے آکھن لگی ونجو عمر نو آکھو اللہ دی قسم ہے اے جگہ تا میں اپنے واسطے رکھی ہوئی ہے، لیکن جے عمر دا پیغام آ گیا ہے عمر تو اچا میرے نزدیک اور کوئی نہیں، میں اپنے تے ترجیح دے دیاں اے جگہ عمر دے نا ہو گئی۔ بیٹا عبداللہ واپس بھاج کے آندا ہے بابا خوشخبری لے لو، خوشخبری لے لو، اماں نے گل من لئی ہے، اماں نے اجازت دے دیتی ہے، لیکن آدھا بیٹا ایک اور گل سن لے، انہیں اجازت دے چھوڑیے جدو میرے تے موت آ ونجے، میرا کفن ہو ونجے، غسل ہو ونجے، جنازہ ہو ونجے، اس ویلے تو نہیں قبر تیار نہیں کرنی، میرا جنازہ لے کے اما عائشہ دے دروازے تے ون کے رکھ دے ہونے، وقت ایک باری دروازہ کھٹکاونے، متا اما نے میری زندگی دا حیا کر کے اجازت چا دیتی ہوئے، دلوں اجازت نہ دیتی ہوئے، اپنی وجہ دے نال ایک باری وقت تصدیق کر گنے، اگر دلوں آکھن تا اتھے دفن کر دے ہونے، نہ تا جنت البقیع والے قبرستان وچ مینوں دفن کر دے وی۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا حجرہ جس سے آپ دفن ہوئے پین، ابو بکر صدیق بھی ایک گلاں پتہ ہے کتھوں مل دیاں پئیاں تے کنج مل دیاں پئیاں۔
نبی پاک ایک موقع تے فرمایا انا و ابو بکر و عمر من تربت واحدت، اللہ اکبر، میں محمد، عمر، ابو بکر ایک ہی مٹی وچوں بنائے گئے ہاں، اللہ اکبر، ایک مٹی وچوں بنائے گئے ہاں، وفیہا ندفن ومنہا نخرجکم یوم القیامہ، اس سے مٹی وچ دفن ہونا ہے تے اس سے مٹی وچوں قیامت والے دن کٹھے نکلنا ہے۔ جنازہ پہنچے، دروازہ کھٹکے، اماں غلام دا جنازہ آ گیا ہے، اجازت ہوئے تو قبر بنا لویے۔ انہاں کے اجازت پہلے بھی میں دیتی ہے تو ہون بھی دے رہی ہیں۔ قبر بنی، امیر المومنین اتھے دفن ہویا، اے انج دفن نہیں ہویا۔ آخری گل سنو، بیدار ہو کے جاگ کے تے گل ہی ساری مکا دیواں، بالکل مختصر گل ہے، جاگ دے پے ہو؟ سبحان اللہ، اے سارے سجے کھبے، سبحان اللہ، اگے پیچھے، سبحان اللہ، لمے ابھے، سبحان اللہ، شمال جنوب، مشرق مغرب، سبحان اللہ، چھوٹے وڈے، سبحان اللہ، کالے بگے، سبحان اللہ، اچھا سارے، اوے رولا نہ پاؤ چبلوا، جاگ دے پے ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے بھی گل فرما دیتی، اللہ دے قرآن نے بھی اشارہ کیتا ہے وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اللہ دا قرآن آدھا ہے جس مٹی وچوں بندہ بنایا گیا ہے اس سے مٹی وچ دفن کیتا گیا ہے۔ علماء نے دی تشریح کی ہے کہ جس جگہ تو اللہ نے مٹی پٹ کے بندے دا وجود بنایا ہے اس سے خطے وچ، اسے جگہ تے، اسے مکان وچ اسے نو دفن کیتا ونجنا ہے۔ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَنُخْرِجُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اخرى، ول اسے مٹی وچوں قیامت والے دن نکالیا جاونا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی خوش نصیب بندہ سبحان اللہ، ہے، خوش نصیب کے نہیں؟ علماء فرماندے جتھوں مٹی چائی گئی اسے مٹی تے دفنائی گئی، اسے مٹی تے دفنائی گئی، ول آکھنا پوسی جس مٹی تو محمد بنیا، اللہ اکبر، جس جگہ دی مٹی چاہ کے نبی دا وجود بنایا گیا اسے جگہ دی مٹی نال صدیق دا وجود بنیا، اسے مٹی نال عمر دا وجود بنیا، نبی دفن ہویا اسے مٹی وچ جتھوں بنایا گیا، صدیق دفن ہویا اسے مٹی وچ جتھوں بنایا گیا، عمر نو دفن ملیا اتھے جتھوں بنایا گیا، تے نبی پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تیری مٹی وچوں میں بنایا گیا، اللہ نے اس مٹی نو جنت دا درجہ دے چھوڑیا ہے۔ وت آکھنا پوسی عمر ہون بھی جنت چے، ابو بکر ہون بھی جنت چے، محمد ہون بھی جنت چے، او محمد پاک دے خاکے بناون والے بھاؤں کے مر ونجو، محمد جنت دیاں موجاں مان رہے، او عمر تے بکواس کرن والے ہو عمر جنت دیاں موجاں مان رہے، او صدیق تے حملہ کرن والے ہو صدیق جنت ٹر گیا۔ تو جنتیاں تے تنقید کر رہے ہیں، تو جنتیاں دی بے ادبی کر رہے ہیں، تو جنتیاں، اللہ اکبر، اگر جنتیاں تے تنقید کر رہا ہے تے اللہ دی قسم ہے تیرے نال تا جہنمی کوئی نہیں۔ محمد تے تنقید کرے تا جہنمی، عمر تے کرے تا جہنمی، حضرت صدیق اکبر تے کرے تا جہنمی۔ اس واسطے عمر اپنی شہادت چی بے مثال، اپنی عدالت چ بھی
اللہ عمل دی توفیق دے